سورہ الرحمن تعارف. سورہ الرحمن مکیہ ہے. اس میں 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں. بالکل ابتدائی زمانوں میں یہ سورت نازل ہوئی. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اور وہ ہے عروس القرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عزت والے کی ایک دلہن ہوتی ہے. قرآن بھی عزت والا ہے اور قرآن کی دلہن کا نام سورہ رحمان ہے. قرآن کی دلہن کا نام اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے بہت پیار تھا. جنوں اور انسانوں کے دونوں گروہوں کو نعمتیں یاد دلا دلا کر شکر گزار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. چونکہ مکہ کے کافر بھی مخاطب ہیں تو نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بتاؤ کوئی ان میں سے ایسی ایک نعمت بھی ہے جو کسی تمہارے بت نے بنائی ہوئی؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. ان نعمتوں کے خالق کو کس طرح جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو نعمتوں کے خالق کی بھی ناشکری ہوگی. تو جب ان نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو تو حق یہی پہنچتا ہے جس کی نعمت کھا رہے ہو اس کے گیت بھی گاؤ، اس کے گن بھی گاؤ، اس کے سجدہ بھی کرو، اس کا شکر بھی تو ادا کرو. یہ پوری اس کا سورہ رحمان کا خلاصہ ہے. اور اس کے خواص یہ ہیں کہ جس کسی شخص کو پتے کا درد ہو یا تلی کا درد ہو یا جگر میں درد ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ سورت نسخہ کیمیا ہے. 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، 11 دن تک وہ پانی استعمال کریں. ان کے جگر، تلی، تحال اور جو بھی پتے کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے جن لوگوں کے گھر میں نحوست، بے برکتی سی رہتی ہو، ٹینشن سی رہتی ہو، کھایا پیا سب کچھ ہے، ہر چیز رب کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود لیکن گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، ایسے ہی بس سارے بڑے چھوٹوں سے لڑتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے لڑتے ہیں، کچھ بے چینی سی ہو، تو صبح کی نماز کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑے ہوں. سورج نظر آئے یا نہ آئے لیکن سورج لگنے کے ٹائم سے 20 منٹ بعد یہ عمل کرنا ہے کہ فرض کیا اگر آج جیسے سورج جو ہے وہ لگا ہے 7:05 پر 1 منٹ پر 7:01 پر آج سورج طلوع ہوا تھا تو 20 منٹ بعد 7:21 ہو گئے تو 7:21 پر یہ ایک دن کی میں نے بات کی. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سردی گرمی میں ہی آپ 7:21 پر شروع ہو جائے، نہیں، سورج کے نکلنے کے ٹائم آگے پیچھے بدلتے رہتے ہیں. تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آج سورج طلوع ہوا تھا 7:01 پر، 20 منٹ میں اس میں جمع کیے تو 7:21 پر سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور سورہ رحمان پڑھنی شروع کریں. اور یہ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا الہ العالمین ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، محبت عطا فرما، آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، بڑوں چھوٹوں کو ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما. یہ دعائیں کریں اور بس پھر اول آخر دروشی پڑھ کر بس آ جائیں. ایک بار سورہ رحمان پڑھیں. یہ عمل کرنا ہے 31 دن، 31 ڈیز، 31 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ساری نحوستیں، بے برکتیاں گھر سے دور ہو جائیں گی اور رزق میں برکت آ جائے گی، گھروں میں آپس میں بھی اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی. سورہ الرحمن رکوع نمبر 1. تلاوت. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ الرحمن رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں ہر آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے یعنی لپٹ سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اس نے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والی آنکھ کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے سورہ رحمان رکوع نمبر 1 تفسیر اس کا خلاصہ اور تفسیر ناظرین و ناظرات اشارے میں بات نظارے میں بات قرآن کے پارے میں بات اللہ نے آغاز کیا الرحمن رحمت بے انتہا رحمت والا الرحمن اب یہ کیا ہے پورا جملہ ہے پوری آیت الرحمن رحمان نے کیا کیا قرآن بتاتا ہے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا علم القرآن اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ قرآن جو ہے یہ کب سے آپ کو پتا چلا کہ یہ قرآن ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے تخلیق ہونے سے 14,000 سال پہلے میں قرآن مجید کو جانتا تھا الرحمن علم القرآن حضور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرج منی نورا جب میرے بدن سے میرا محمد پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور وہ نور ایسا تھا
اضاءت لیل قصور الشام والبصرہ، بصرہ شام کے جو محلات ہیں وہ بھی مجھے روشن نظر آنے لگ گئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. میری نظر اتنی تیز ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نور کون سا تھا جو ولادت کے وقت ظاہر ہوا؟ اس پر مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور اس پہ نفیس تحقیق اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت علامہ قاری ظہور احمد صاحب فیضی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انوار العرفان فی اسماء القرآن. قرآن کے ناموں میں سے ایک قرآن کا نام نور بھی ہے. تو وہ نور جو حضرت آمنہ کو بوقت ولادت حضور کے ساتھ نظر آیا تھا، یہ وہ نور تھا جو نور قرآن تھا. یہ نور کیا تھا؟ نور قرآن تھا. اب لوگ کہیں گے وہ 40 سال بعد کیا ہوا اور وہ وہی کیا آتی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب تھی کہ اب اس آیت کو ظاہر کرو، اب اس آیت کو ظاہر کرو، اب اس آیت کو ظاہر کرو. یہ ترتیب تھی اور وہ حکمت تھی. اور کوئی یہ کہے کہ جناب ہم کیسے مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے وقت جو ہے نا قرآن عطا ہو گیا، ولادت کے وقت سے ہی قرآن عطا ہو گیا، تو میں ان کو کسی دور جگہ نہیں لے کے جاؤں گا. قرآن کی سورت مریم میں سنا چکا ہوں. قرآن کی سورت مریم کے اندر جاؤ اور وہاں 3 دن کے نبی ہیں اور پنگھوڑے میں ہیں. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کسی نبی کو بچپن میں قرآن یا کتاب ملی، آسمانی کتاب ملی، تو ہم بھی یقین لاتے ہیں کہ ہاں ہمارے رسول کو کتاب ملی. تو ہاں 3 دن کی ان کی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنی ماں کی گود میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے اندر 3 دن کے ہیں اپنی ماں کی گود میں، وہ نبی بھی ہیں اور وہ صاحب کتاب نبی بھی ہیں، تو میں اس عیسیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ عیسیٰ وہ کیا خصوصیت ہے کہ جو اتنی بڑی شان آپ کو ملی ہوئی ہے؟ اور آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں امتی ہو کر تیرے محمد کی امت میں آ جاؤں. اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ قیامت سے پہلے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ہمارے رسول کے غلام ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. جو میرے رسول کا غلام بننے کے لیے ترس رہا ہے، جو میرے رسول کا عاشق ہے اور اپنے حواریوں کے اندر آئے گی، آنے والی ہے، اگلے 28ویں میں شاید آئے گی یا 29 میں وہ صورت آنے والی ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں کے جلوس میں بیٹھ کر کہتے ہیں بہت بڑا ایک ازدحام تھا اور 10,000 لوگ تھے، ان میں کہہ رہے ہیں میں جانے والا ہوں، تم سے بچھڑ کر جا رہا ہوں. بولس کہتا ہے، یوحنا کہتا ہے آگے بڑھ کر، یہودا کہتا ہے حضور آپ نہ جائیں نا، آپ رک جائیں نا. آج کی یوحنا کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، مرقس میں لکھی ہوئی، لوقا میں لکھی ہوئی ہے. میں جاؤں گا، میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو آنے والا آئے گا. کہا کون آئے گا؟ قرآن بولتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا انی مبشرم برسولی، انی مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہوگا. وہ عیسیٰ میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے بچپن کا یہ عالم ہو تو مقتدی کے بچپن کا یہ عالم ہے، تو امام کے بچپن میں کس بات کا شک ہے؟ بے شک میرے رسول کے ولادت کے وقت جو نور ظاہر ہوا وہ قرآن، سچے قرآن کا نور ان کے ساتھ تھا. الگ بات ہے کہ اس کا اعلان اور اظہار حضور نے 40 سال کی عمر میں کیا. ایسا ہوتا ہے بڑوں کے پاس بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، بس یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس نے قرآن سکھایا؟ حضور کو قرآن سکھایا، رحمان نے سکھایا. جو یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا القہار علم القرآن؟ قہار نے قرآن سکھایا، الجلیل علم القرآن، یہ بھی بات تو ٹھیک تھی. ایسے ہو جاتا الجبار علم القرآن، العلیم علم القرآن، یہ الرحمن علم القرآن، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا سنو، قرآن سکھانے والا جو ہے نا وہ رحمتوں والا ہے. قرآن سکھانے والا جو ہے وہ
رحمتوں والا ہے، اور قرآن خود وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن خود بھی رحمت ہے، جس پر اترا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ بھی رحمت، قرآن بھی رحمت، اور جو نازل کرنے والا ہے وہ بھی رحمت، جو مہینہ ہے وہ بھی رحمت، جو رات ہے وہ بھی رحمت، جس پہ آ رہا ہے وہ بھی رحمت۔ لوگوں تمہیں اگر رحمت چاہیے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ، میری رحمت ہی رحمت تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ اس لیے اشارہ کیا، رحمان نے قرآن سکھایا کہ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے، تم نبی سے جڑ جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ قہار کے طور پہ نہیں ملے گا، رحمان کے طور پہ ملے گا، اس کی رحمتیں تمہیں ملیں گی۔ انسان کو بیان سکھایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بیان سکھایا، سبحان اللہ۔ یہ بھی اور یہ ہے کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ مجھے بتاؤ یہ ساری حضور کی نعت اور حضور کی شان ہے کہ نہیں؟ اللہ سورت کا نام رحمان رکھا ہے اور باتیں ساری محبوب کی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہا بھائی میری حمد بھی یہی ہے، اگر میرے محبوب کی اگر کسی نے بات کر دی میں سمجھوں گا اس نے میری حمد پڑھ دی، سبحان اللہ۔ نہ میں نے جذبات میں بات نہیں کی، اگر آپ کہو گے کہ جی مفتی صاحب بات کی ہے جذبات میں ہو سکتا نہ۔ جب آیت اتری تھی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ صحابی حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ اللہ آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، حضور اللہ کے بعد تو آپ ہی ہیں، اب اللہ آپ کے ذکر کو جو بلند کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آگے کوئی اور گنجائش ہی نہیں ہے نا، آگے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی اللہ کے بعد آپ ہیں اور آپ سے آگے اللہ ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ کرام کا حیرت میں آنا ضروری تھا اس آیت سے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ علم ہے اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، تم نے پوچھ لیا ہے تو اب سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند یوں کیا ہے کہ جعلت، اللہ نے مجھ سے کہا جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر کے وہ درجہ دے دیا ہے کہ آج کے بعد جو تیرا ذکر کرے گا میں سمجھوں گا اس نے میرا ذکر کر لیا ہے، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے، یہ درجہ دے دیا ہے تیرے ذکر کو، آج کے بعد تیرے ذکر کو میں نے یہ درجہ دے دیا ہے۔ لوگوں اگر اب آپ ساری رات نعت شریف پڑھتے رہے، ساری رات درود شریف پڑھتے رہے، ساری رات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، ساری رات حضور کے گن گاتے رہے، حضور کی سیرت بیان کرتے رہے، صبح کو نامہ اعمال والے فرشتے جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرے محبوب کی میلاد کی محفل سجائی ہوئی تھی، تیرے محبوب کے میلاد کی محفل سجائی ہوئی تھی، تیرے محبوب کی ولادت کا تذکرہ کرتے تھے، تیرے محبوب کی سیرت بیان کرتے تھے۔ فرشتوں نہیں لکھو میرے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی اور وہ میری باتیں کر رہے تھے۔ جعلت ذکرک من ذکری، لہذا اگر کوئی یہ کہے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہو تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہو، کس نے سجائی؟ بابا یہ تو ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس نے تو اس کا درجہ ہی کچھ اور بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہو جی حضور کو بڑھا کے بیان کرتے ہو، حضور کا ذکر بڑھا کے کیوں کرتے ہو؟ بابا بولنا اس حدیث کا ترجمہ تو کر کے بتا دے کہ کیا ترجمہ بنتا ہے، چل ہم سے نہیں تجھے ہضم ہوتا نہ صحیح، جا قاضی ایاز کی الشفا پڑھ کے دیکھ لے، نسیم الریاض پڑھ کے دیکھ لے، طبرانی شریف دیکھ لے، جا محدثین کی کتابیں ہیں نا، میرے تیرے سے تو پہلے ہے نا، چل تیرا میرا جھگڑا ختم، جا محدثین کی حدیث اٹھا کے پڑھ، کیا لکھا؟ لا اذکر حتی تذکر، محبوب اس وقت تک میں نے تیرے ذکر کو ایسا بنا دیا ہے، اس وقت تک میری یاد ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی تیری یاد اس کے ساتھ شامل نہ کر لے۔ اذان دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگے گا تو اسے آتے محمد ان الوسیلہ کہنا پڑے گا۔ وہ نماز پڑھے گا السلام علیکم ایھا النبی کہنا پڑے گا۔ وہ روزہ رکھے گا، تیری سنت کے مطابق سحری کرنی پڑے گی، تیری سنت کے مطابق افطاری کرنی پڑے گی، تیرے ادا کے مطابق تراویح پڑھنی پڑے گی۔ وہ حج کرے گا، تیرے روزے پہ آنا پڑے گا۔ جی
لا اذکر حتی تذکر، اس وقت تک میں اپنی یاد قبول ہی نہیں کرتا جب تک میری یاد کے اندر تیری یاد شامل نہ ہو۔ درود پڑے گا، اللہم کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد صلی علی محمد۔ جی کوئی ایسی یاد بتا دو، کوئی ایسی فرائض میں سے، کوئی واجبات میں سے، کوئی نوافل میں سے ایسی بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یادوں کے اندر اس طرح سسٹم کر دیا، کوئی مجبور ہے تو ہو، اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن میں نے تو یادوں کے، اپنی یادوں میں، اپنی نمازوں میں میں نے تجھے رکھ دیا اپنے ساتھ۔ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آئے اسلام قبول کرے، اور وہ صرف کہے لا الہ الا اللہ اور اگلا نہ پڑھے، مسلمان ہوگا؟ میں نے مسلمان ہونے کی بنیاد میں، اسلام کی بنیاد میں محبوب تیرا نام اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے کلمے کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھے گا، تو تب وہ مسلمان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے علمہ البیان۔ یہ اب قرآن بول رہا ہے نا، اب قرآن گفتگو کر رہا ہے نا، اب کون دیکھے گھڑی کو؟ جی اب ہم جیسے ان پڑھ پتھر بول رہے ہیں، پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب قرآن حضور کی نسبت کے ساتھ کرم کرتا ہے، ہم جیسے ان پڑھ بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ جی اللہ اللہ اللہ، علم الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور اللہ اللہ، یہ قرآن حضور کو اللہ نے سکھایا۔ حضور کو کس نے سکھایا؟ تو اب کوئی بندہ جبریل کو ماسٹر نہ سمجھنے لگ جائے، یہ بھی بات سمجھ لو۔ جبریل علیہ السلام حضور کے استاذ نہیں ہے، وہ حضور کے خادم ہیں۔ بڑی شان ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی، بڑا مقام ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کا، بڑی پاور ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کی، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی منزلت ہے، بڑی رفعت ہے۔ اتنی بڑی رفعت ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی کی خدمت میں ان کو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کوئی ایک نبی کا صحابی، کوئی دوسرے نبی کا صحابی، جبریل سارے نبیوں کا صحابی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عزت، بڑا مقام، بڑی شان، بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن جتنا بڑا مرتبہ بھی ہے، مدینہ شریف کے اندر جو دروازہ بنا ہوا ہے نا باب جبرائیل، وہ حضور کے قدموں کی طرف بنا ہوا ہے۔ کیوں یہ دروازہ بنا ہوا ہے؟ عرب والوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ یہ دروازہ کیوں ادھر بنا ہوا ہے؟ کہنے لگے جبریل علیہ السلام اس طرف سے آیا کرتے تھے، حضور کے قدموں کی طرف سے حاضری دیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس جبریل علیہ السلام 8 بار 9 بار، کسی کے پاس 10 بار گئے، میرے رسول کی خدمت میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے شرح میں، ایک بار حضور علیہ السلام 14ویں کی رات میں سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس میں دھاریاں تھی کالے رنگ کی، وہ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، چاندنی سامنے سے حضور کے چہرے اقدس کے بوسے لے رہی تھی، اور صحابہ کرام ریت کے ٹیلے پر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کی تنہائی ہوگی، مدینے کا ماحول ہوگا، ریت کا ٹیلا ہوگا، چاند کی چاندنی چمک چمک کر جو حضور کے بوسے لے رہی تھی۔ جبریل آئے اور چلے گئے، جبریل آئے اور چلے گئے، جبریل آئے حضور کو دیکھا چلے گئے، کو 5-10 مرتبہ آئے، بس حضور کو دیکھتے چلے جاتے۔ اچانک حضور نے روک لیا، فرمایا جبریل رک جا، آتا ہے چلا جاتا ہے، کیا بتائے؟ عرض کرنے لگے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر جا کر مشرق و مغرب میں گھوم کر دیکھتا ہوں، کوئی ایسا حسین اور بھی ہے؟ حضور میں نے دیکھ لیے ہیں، قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ولا مرا مثلک قبلک و بعدک، محبوب آدم سے لے کر ایندھن تک سب کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے حضور، زمین کا چپا چپا چھان لیا ہے، تیرے جیسا کوئی حسین نظر نہیں آیا ہے، تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ زمانہ دیکھا، زمین دیکھی، مکین کو دیکھا، مکان کو دیکھا، مکان کو دیکھا، مکین کو دیکھا،
زمانہ دیکھا، زمین دیکھی، مکان کو دیکھا، مکی کو دیکھا، حسین دیکھے، جمیل دیکھے، پر ایک تم ساتھ تم ہی کو دیکھا۔ اے جبریل پھر تمہاری اب کیا حالت ہے؟ تو جبریل کہنے لگے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، سب مل کر پڑھیے، اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی، کیوں؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جس کے سینے میں حضور کی محبت جوش مار رہی ہے وہ بلند آواز سے پڑھے جیسے میرے سرکار ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔